فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. شب جمعہ ہے، روایتوں میں ہے کہ ظہور کا دن جو ہے جمعہ کا ہوگا. اللہ کرے کہ کل کا ہی دن ہو جائے جو دنیا میں ظلم حالات جو گزر رہے ہیں. فکری جسمانی تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد وقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. محمد وعجل فرج. محرم سفر کے بعد 2 آیات گزرے ہیں، عیدیں، اور آج جو ہے نیا سلسلہ ہے اور ٹاپک جو آج سے شب جمعہ کے لیے ہم نے چنا ہے وہ ہے خودی میں گم. خودی میں گم، لاسٹ ود ان دی سیلف. یہ ٹاپک ہے. انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا اس کے اندر ہے. اگر اس کو پتہ چل جائے تو نٹی گٹی میں کبھی وہ جائے گا نہیں. یہ سورہ حشر قرآن کا 59 چیپٹر ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ جو ہے یوتھ کے لیے جو پروگرامز پہلے بھی ہوتے تھے پیرالل چلتے رہیں تو اچھا رہے گا. انشاءاللہ دعا کریں. ماشاءاللہ ہمارے پاس اسکالرس موجود ہیں، ہم کو ان سے استفادہ کریں. خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل. اقبال نے جو ہے خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ. کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے یہ کہ تم اپنے آپ کو پہچان لو تو پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی. سورہ حشر 59 چیپٹر ہے. پھر بار بار مسلسل اپنے آپ کو، آپ تمام کو نصیحت کرتا ہوں کہ روزانہ 10 آیتوں سے اپنی زندگی کو شروع کریں.
اس وقت تک گیجٹ کو نہ کھولیں جب تک کہ 10 آیتوں کی تلاوت نہ کر لیں ترجمے کے ساتھ، اور دیکھیں کتنے چینجز ہم آپ میں آتے ہیں، کتنا نور برستا ہے۔ یہ سورہ حشر 59 چاپٹر ہے، 19ویں آیت ہے۔ جو لوگ گھروں میں ہیں وہ لوگ قرآن کو ریفر کر سکتے ہیں، جو لوگ بعد میں دیکھیں گے وہ ریفر بھی کریں تو اچھا ہی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا، خود کو بھلا دیا۔ یعنی عجیب و غریب کیفیت قرآن کی، بہت ہی جملہ، بہت اچھی طرح سے اس جملے کو سمجھیے۔ خود فراموشی، خدا فراموشی۔ جس نے آپ کو بھلا دیا، کس کو بھلایا؟ اللہ کو بھلایا۔ تو یہ خود کو بھلانا نہیں ہے، اللہ کو بھلانا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے نفس کا اللہ کی ذات سے کتنا رابطہ ہے۔ اسی لیے وہ حدیث بہت ہی معروف حدیث، من عرف النفس فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا۔ قرآن مجید میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو اور کھولیں گے، مگر آج مقدماتی گفتگو ہے۔ ایک وہ آیتیں ہیں جو انسان کے، میں نہیں کہتا کہ نگیٹو اسپیکٹ کو بتاتی ہیں، بلکہ انسان کے وہ پہلو کو بتاتی ہیں جو ظاہراً کمزور ہے، اور اس کے مقابل میں وہ پہلوؤں کو بتاتی ہیں قرآن کی وہ آیتیں جو انسان کی قوتوں کی طرف بتا رہا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا کرم ہے اللہ کا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا مائی ویکنیسز کیا ہیں۔ یہ اللہ پہلے ہی سے بتا رہا ہے کہ تمہارے ویکنیسز کیا ہیں، تم کو بتا رہا ہوں، اور تمہارے پاس پاور کیا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں، تاکہ تم اپنے آپ کو، اپنے پاور کو سمجھ سکو، اور اپنے ویکنیسز کو کس کے ذریعے سے ٹالو؟ اپنے پاور کے ذریعے سے۔ یہ جو انسان کے پاس صبح سے شام تک کئی حملے ہوتے ہیں، یہ انسان کی باڈی پر جو ہے، جانتے ہیں آپ، کم من قبیح سترتا کم من فوضہ من البلاء اقلتا۔ یہ عربی عجیب و غریب زبان ہے۔ تے کو صبر سے پڑھے تو تو ہے، اور پیٹ سے پڑھے تو میں ہے، یعنی خدا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پڑھتے ہوئے ذرا ہوشیار رہیے انشاءاللہ جو ہے۔ کم من قبیح سترتہ، کتنے ہی گناہوں کو میں نے چھپا لیا، تم چھپاتے ہی رہتے ہو یار۔ تو نے چھپا دیا، کتنی پریشانیوں کو تو نے بچا لیا، کتنی پریشانیوں سے۔ تو صبح سے شام تک انسان پر کئی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ نے سسٹم جو ہے، پازیٹیو سسٹم انسان میں، دفاعی نظام ایسے ڈالا ہے کہ دفاع کرتا ہے۔ قرآن یہ سورہ مریم کی آیت ہے، کیا انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، یاد نہیں کرتا ہے؟ انا خلقناہ، ہم نے اس کو پیدا کیا، اس سے پہلے، پیدا کرنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، شَيْء ہی نہیں تھا۔ انسان کے پیدائش کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت ضروری ہے۔ پھر دوسری مریم کی دوسری 19واں سورہ ہے، 9 آیت ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، تم کو ہم نے اس وقت پیدا کیا تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر قرآن یہ کہتا ہے، جیسے سورہ دہر میں ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان پر کیا وہ وقت نہیں گزرا کہ وہ لکھے پڑھے سمجھنے کے قابل نہیں تھا، اس کا ذکر ہی نہیں تھا، معلومات نہیں تھا، اب ہے تو ہے پھر ہمیشہ، اب ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہی تو خطرناک ہے۔ 2 فلسفی سے، ایک فلسفہ یہ ہے، ایک ویژن یہ ہے، ایک دیکھنے کا انداز یہ ہے، ہیں مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، ہیں مریں گے نہیں، رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، یہ خطرناک ہے۔ جب ہیں تو آپ کو جواب دینا ہے، اس لیے کہ رہنے والے ہیں ہمیشہ۔ تو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، ایک زمانہ گزرا ہے کہ وہ لکھنے کے، یاد کرنے کے قابل نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس کے منشن کیا جائے، لیکن اب جب پیدا کیا گیا ہے تو بہت زیادہ ہے۔ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ صاحب تفسیر المیزان نے بہت ہی عجیب و غریب بتا،
انسان عجیب ترین مخلوق ہے، اور عجیب ترین ایسا ہے کہ قوس صعود میں یعنی جب آرچ آف اسینشن میں جاتا ہے تو اس کو نیچے سے شروع کرنا پڑتا ہے، لیکن جب آرچ آف ڈسینشن میں جاتا ہے تو اس کو اوپر سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ نیچے سے کہاں سے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بیوٹیفل۔ خدا نے کہا کہ مجھے کائنات کے پیدا کرنے پہ فخر نہیں ہے، بلکہ تیرے پیدا کرنے پر فخر کر رہا ہوں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے فخر کرتا ہے، I'm proud of you۔ پوری کائنات بہت ہیوج ہے، اتنی ہیوج کائنات ہے، آج سائنس بتاتے رہیے 170 بلین کہکشانے ہیں، گیلیکسیز ہیں۔ اتنا پیدا کرنے کے بعد اللہ فخر نہیں کرتا، لیکن انسان کو پیدا کر کے کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اتنا بلند ہے، لیکن کہاں سے شروع کیا؟ مولا نے کہا عجبت لمن افخرا اولہ نطفہ آخرہ جوفا۔ کیا غرور کر رہا ہے، ابتدا نطفہ آخر میں ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ تو یہ نطفہ شروع کیا، انا خلقنا الانسان، کہاں سے شروع کیا؟ سلوات پڑھیے محمد۔ کہاں سے شروع کیا؟ اس کو نطفے سے شروع کیا، کہاں پر لے کر چلا گیا؟ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، بہترین پکچر میں ذات پروردگار نے انسان کو پہنچا دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اس کو نیچے سے لایا، گندے پانی سے لایا، نجس پانی سے لایا، بغیر نہائے کے پھر پاک بھی نہیں ہوتے، اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد پھر پاک نہیں ہوتے، یہ نجاست ہے۔ پھر یہاں سے لایا، مگر کہاں تک پہنچایا؟ احسن الخالقین تک۔ تو قوس صعود میں ذات پروردگار نے نیچے سے لایا، قوس نزول میں اللہ نے اوپر سے نیچے لایا۔ تو انسان بہت بلند ذات ہے، اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ انسان کے ابعاد جو اینگلز ہیں کہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ از لحاظ ماہیت و جنس، یہ ساری کائنات آپ جانتے ہیں کہ 3 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ ایک کا نام ہے جماد، انانیمیٹ آبجیکٹس، ایک ہے نبات جس کو ویجیٹیشن کہتے ہیں، ایک کو حیوان۔ یہ تینوں سے کس کیٹیگری میں؟ انسان حیوان کی کیٹیگری میں۔ لیکن اس کو انسان کب کہا جاتا ہے؟ جب اس کے پاس انسانی ویلیوز ہوں۔ تو چنانچہ کسی کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتا ہے وہ انسان تھوڑی ہے، یعنی معلوم ہوا کہ انسان نہیں، وہ کچھ اور ہے، وہ اور ہو چکا ہے۔ تو معلوم ہوا انسان فیس سے نہیں ہے، اس کے کردار سے ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو دی گئی ہے، جو پیکر انسان کو ذات پروردگار نے دیا ہے، یہ خود جسم عجیب و غریب جسم ہے، کسی کو نہیں عطا کیا۔ مولانا امام معصومین نے بتایا کان کو کیوں اس طرح سے پیدا کیا، ناک کے سوراخ کو اگر اوپر کر دیتا تو کیا ہوتا، اور اسی طرح سے کان کو الٹ دیتا تو کیا ہوتا۔ تو آپ کا یہ جو تقویم ہے ذات پروردگار نے جو بنائی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اعضاء کی تشکیل ایسی بنائی ہے، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اس سے بہتر بھی بن سکتا ہے، نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں بن سکتا۔ عقل و تمیز انسان کو دی ذات پروردگار نے۔ انسان کو انسان کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقل ہے۔ حیوان کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس شہوت ہے، کھاؤ پیو جو ہے، گھاس جو ہے، جو مل جائے سامنے چرتے رہو، اس کے سامنے اس کو پریشانی نہیں ہے، موٹے ہو جانا ہے بس بڑھتے چلے جانا ہے۔ مگر انسان کو تمیزگی کہ نہیں، تم کو کھانا ہے، جتنی عقل بڑھتی چلے جائے اتنا ہی ہوشیار کھانا ہے، ہر چیز کھا لینا نہیں ہے، حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جہاں صورت ظاہری عنایت فرمائی ذات پروردگار نے، وہاں صورت باطنی بھی عنایت فرمائی۔ ایک آؤٹر لک بتایا، یہ چہرہ، یہ تمام انسان کا آؤٹر لک ہے۔ اندر کیا چیز دی خدا نے؟ ایک تو عقل دی، دوسری اس کے پاس روح دی ذات پروردگار۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میری روح پھونکوں تو سجدہ، ورنہ پتلے پہ سجدہ ہو جائے،
شرک ہے. یعنی روح کے آنے سے پہلے سجدہ نہیں ہے، روح کے آنے کے بعد سجدہ ہے. تو انسان کی قدر کب ہے؟ روح پروردگار کے بعد. تو ہر انسان کے پاس روح پروردگار ہے، ہر انسان کے پاس روح ہے. یہ اپنے روح پروردگار کو کیا کیا؟ اور اپنی اس زمینی قوتوں کو آگے بڑھا کر کے اپنی روحانی قوتوں کو برباد کر دیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. قرآن مجید نے انسان کو بہت بلند سمجھا ہے. لقد کرمنا بنی آدم، سورہ اسراء 17 چیپٹر ہے، 78 آیت ہے، بہت ہی خوبصورت. لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. ہم نے انسان کو مکرم کیا ہے، یعنی اس کو ایکسل کیا ہے، اسے بلندیاں عنایت فرمائیں. اس کے پاس کیا ایکسل ہے ذات پروردگار کا رہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ اس کو تفضیل دیا ہے، افضلیت دی ہے. تو افضلیت کیوں ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. لازمی ہے کہ قرآن کے اس اپروچ کو ہم سمجھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دوسرا تکریم، کرامت عنایت، لقد کرمنا بنی آدم. وہ کیا کرامت ہے سمجھنا لازمی ہے. اس موہبت الہی کو سمجھنے کے لیے یہ بہترین نظم مجھے پسند آئی اقبال کی. تیری نگاہ فرومایا ہاتھ ہے کوتا، وہ تیری نگاہ فرومایا ہاتھ ہے کوتا. تیرا گناہ کے نخیلے بلند کا ہے گناہ. تیرا گناہ کے نخیلے بلند، نخیل کہتے ہیں درخت کو، کھجور کے درخت کو نخل کہتے ہیں، نخیل. یہ درخت کی گناہ ہے یا تیرا گناہ ہے؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل. خودی میں گم ہے، یہی تو جو بحث ہو رہی ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا احسن ہے؟ اذا نفخت فی ہے من روحی. خودی میں گم ہے، یہ میں کی چکر میں پھنسا ہوا ہے. تیرے اندر کچھ اور بھی بہت بلند چیزیں ہیں، اس کو تلاش کر. خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل. یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ. حدیث دل کسی درویش بے کلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ. خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ. برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر. برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر. یہاں فقط سر شاہین کے واسطے ہے کلاه. سر شاہین کے واسطے ہے کلاه. ٹوپی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ جس کا شاہین کا سر ہو. شاہین وہ پرندہ ہے جو بہت بلندیوں پہ جاتا. نہ ہے ستارے کی گردش نہ بازی افلاک. خودی کی موت ہے تیرا زوال نعمت و جا. خودی کی موت ہے تیرا زوال نعمت و جا. یہ جو تیرا مقام، یہ نعمت، یہ پوزیشن، یہ چکر میں جو پھنسا ہوا ہے، یہ خود زوال کی بات ہے. تو زوال میں جا رہا ہے. اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک. بہت ہی خوبصورت ہے. اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک. نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. جی مجلسوں میں گئے 2 مہینے 8 دن مجلسیں ہوئی، کچھ بھی نہیں سیکھا. یہی سیکھا کہ مولوی کے خلاف جاؤ، کچھ اور نہیں سیکھا، کوئی تجربہ نہیں سیکھا. 70 دن کی مجلسوں کا یہی نتیجہ ہے. جی آئے تو سامنے آ جائے بھائی. تم آپ لوگ کورٹ کو جاتے رہیے، آپ لائروں کے پاس جائیے، میں مصلی پہ بیٹھ کر یہی دعا کرتا ہوں، یا غیاث المستغیثین یا حبیب قلوب الصادقین. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مولا امیر المومنین کا امیر کلام علیہ افضل الصلاۃ والسلام. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا صلوات. اللہم صلی علی. عجیب و غریب کیفیت ہے. دیکھیے اتنی دیر تک میں بولتا رہا، مگر ایک مولا کا قول دیکھیے، سارا ایسے معلوم ہوتا سمندر کو مولا نے کوزے میں جمع کر دیا ہے. مولا فرماتے ہیں عجبت لمن ینشد ضالتہ وقد اضل نفسہ فلا یطلبها. تعجب ہے اس انسان پر، جب کوئی چیز گم ہوتی ہے تو تلاش کرتا ہے. جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، ہیرے کی انگوٹھی
میں سوچ رہا، اب یہ دیکھیے جو آپ کے پاس سنک ہے، سنک میں ایک سوراخ ہے، اس کے اندر جالی ہے، پہلے جالی نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ ترقیاں کیوں کرا انسان؟ کئی انگوٹھیاں کھونے کے بعد اس نے کئی ہیرے کی انگوٹھیاں چاہنے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں بھائی اس میں کچھ ہونا چاہیے، تو پھر وہاں جالی ڈالی کہ کم از کم وہاں پر رک جائے قیمتی چیز. اور جتنی قیمتی چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں تلاش بھی اتنا ہی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. جی میری جو ہے 4 کیرٹ کا سی 3 سی کا جو ہے کیرٹ کا چلا گیا، میرا ہیرا چلا گیا. اب اس کی تلاش بھی اتنی ہو. مولا فرماتے ہیں تعجب ہے انسان پر، گم ہوتی ہے چیز تو تلاش کرتا ہے، اپنے آپ کو گم کر لیا تلاش کیوں نہیں کرتا؟ عجیب و غریب مولا امیر المومنین کا یہ تمام کلام ہمارا ایک طرف ہے. یہ مولا کا ایک قول ہے، عجبت لمن ینشد ضالتہ، تعجب ہے اس پر کہ گم شدہ چیز کی تلاش کرتا ہے، خود کو گم کر لیا ہے تلاش نہیں کرتا. یہ کیا خودی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے میرے اور اللہ کے درمیان کیا چیز ہے بہت اچھی طرح سے. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اچھا ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ بہت ہی مزیدار چیز ہے. سورہ قاف 50واں سورہ ہے، اس کی آیت اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اس چیز سے جو قیامت کے دیکھ رہے ہو، یوم تبلی السرائر، کتوں کو بھی دیکھ رہے ہو، سوروں کو بھی دیکھ رہے ہو، چونکہ یہ کون ہے؟ کتے سور کون ہے؟ انسان جو دیکھ رہے. یوم تبل اصلیت وہاں پر واضح ہو جا رہی ہے. یوم تبلس سرائر، اندر کی چیزیں وہاں پر واضح ہو جائیں گی، کھل جائیں گی. اب جو دیکھ رہے ہو تم دنیا میں بھی دیکھ سکتے تھے. لقد كنت في غفلة من هذا، یہ تم نے پردے تم نے ڈال دیے تھے، ذرا ان کو کرٹنز کو ہٹا لیتا تو کبھی پریشان نہیں ہوتا. مولا امیر المومنین کی دعا ہے بہت ساری، میرے والد بھی پڑھتے تھے، میں بھی کوشش کرتا ہوں. یہ بہت ہی عظیم دعا ہے. مولا والد کہتے تھے خدا انشاءاللہ تمام مرحومین کے درجات کو عالی بلند کرے. انشاءاللہ آپ کے بھی مرحومین کو ایک صلوات پڑھے محمد والے اللہ. وعجل فرج، اس دعائے صبا بہت ہی پاورفل دعا ہے. والد کہا کرتے تھے مردے کے سامنے پڑھو تو زندہ ہو جائے. اتنا عجیب و غریب دعا ہے. اس میں سجدہ ہے آخر میں. سجدے میں ترجمہ میں دیکھ رہا ہوں 50 ترجمے دیکھے مگر مزہ نہیں آیا. الہی قلبی محجوب، پہلا جملہ ہے الہی قلبی محجوب. ترجمہ مالک میرا دل جکڑا ہوا، میرا دل غم زدہ ہے. قلبی کے معنی دل، محجوب کے معنی حجاب میں، یعنی جکڑا ہوا. ایسے ہی میرا دل جکڑا ہوا. اکثر ترجمہ ایسے دیکھیں، لیکن حقیقت میں ترجمہ کیا ہے سنیے. قلب، روح اور نفس یہ سینونیمس ورڈز قرآن میں. قلب، روح، نفس، فؤاد، یہ 4 الفاظ ایسے ہیں جو تقریباً سینونیمس یوز کیے گئے ہیں. روح یعنی نفس، نفس یعنی روح، قلب یعنی روح، روح یعنی قلب. الہی قلبی محجوب، قلب کیا ہے؟ میرا وجود. یہ وجود میں کیا ہے؟ پردہ ہے. یہ پردہ کہاں سے آ گیا ابھی؟ کس نے ڈال دیا؟ اللہ اکبر. یہ ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کی حدیث. کتنا خوبصورت ہے. لیس بینہ و بین خلقہ حجاب غیر خلق، اللہ اور انسان کے درمیان کوئی حجاب ہی نہیں ہے. یہ حجاب کہاں سے آیا؟ خود وہی اسی کی ذات حجاب ہے. خود انسان کا وجود حجاب ہے. لیس بینہ و بین خلقہ حجاب غیر خلقہ، اس کی اپنی ذات خود جو ہے حجاب بنی ہوئی ہے. اس کا اپنی ذات جو ہے احتجب بغیر حجاب و محجوب. خدا نے خود کہا ہے کہ میرے اور انسان کے درمیان کوئی حجاب ہی نہیں ہے. کیسے کہا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں رگِ گردن سے زیادہ قریب ہوں. جب اتنا قریب ہے تو میرے درمیان کیوں حجاب آ گیا؟ وَاسْتَتَرَ بِغَيْرِ سَتَرٍ مَسْتُورٍ، یہ کس نے حجاب ڈال دیا؟ خود انسان نے حجاب ڈال. مثال میں نے دی تھی، بہت ہی اچھی مثال ہے. آپ لوگ جانتے ہیں، اگر آپ لوگ جائیے آن لائن جائیے، یہ بہترین ہے، اس کی اسٹڈی کیجیے. یہ جو ریشم جو بنتا ہے، ریشم کا کیڑا، ہمارے پاس زمینات پہ ہمارے بچپن میں ہمارے بھائی لاتے تھے، باقاعدہ ریشم کی کاشت ہوتی تھی. اس کو جب لاتے تھے تو ایک پیپر کا، ایک سمجھے کہ چھوٹا سا پیپر، اس میں انڈے، ہزاروں انڈے، باریک باریک باریک.
اور لائے، اور 2-3 دن کے بعد وہ ہیچ ہوئے، اس میں جو ہے شہتوت کا پتا کھلاتے گئے، وہ بڑھتے گئے 21 to 27 ڈیز میں 2.5 سے 2.5 انچ کے ہو جائیں گے، اور جتنا آپ کھلائیں گے اتنے موٹے ہو جائیں گے. جی ہو گئے نا بھائی. اور 21 دن کے بعد وہ اب تھوکنے لگیں گے ریشم. توجہ، یہ جو ہے ریشم تھوکنے لگیں گے، تو یہ تھوکتے 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 اندر جکڑ جائیں گے اپنے ہی ریشم میں. بہت ہی عجیب و غریب ہے. دیکھیے یہ جو ہے ان چھٹے 5ویں امام نے بھی مثال دی ہے ریشم کے کیڑے کی. مولا نے بھی کہا ہے سب سے قیمتی لباس ریشم کا، جی سلک. سب سے بہت اچھی جو غذا ہے وہ شہد، یہ بھی کیڑے کا تھوک، وہ بھی کیڑے کا. مولا نے فرمایا اس دنیا سے کیا محبت کرے جو کیڑے کے تھوک پہ ناز کر رہی ہے. شہد پہ ماشاءاللہ کیا باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے ریشم پہ. تو یہ ریشم کا کیڑا کیا کرتا ہے، یہ تھوکنے لگتا ہے تھوکنے لگتا ہے. یہ کیا ہے، ایک ہی تار ہے. اگر 7 ڈیز کے اندر آپ نے نکال لیا تو پھر وہ ریشم کا آپ جو ہے نکال لیتے. عموماً کیا کرتے ہیں، اس کو پانی میں ڈالتے ہیں گرم پانی، پھر نکال کر کے پھر آہستہ آہستہ اس کو ریشم میں تبدیل کیا جاتا ہے. اگر 7 ڈیز کے اندر آپ نے نہیں نکالا تو وہ کاٹ کر کے تتلی بن کے اڑ جاتا ہے. یہ جو ریشم کا کیڑا، جب آپ اس کو کہتے ہیں ککون، آپ جا کے دیکھیے بہت مزیدار ہے، بچوں کو لے جا کے بتائیے، بہت ہی مزیدار چیز ہے. ککون جو ہے اس کو ہلائیے تو ایسا مانا مر گیا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 7 دن کے بعد وہ کاٹ کر کے نکل جاتا ہے. یہاں پر ایک سبق ملا کہ خود تھوکا ہے تو خود کو کاٹنا پڑے گا. ہاں توجہ جی، بغیر خود کاٹے کہ تم باہر اڑنے والے نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے اللہم صل علی. اس لیے کہ کسی اور نے تم کو جکڑا نہیں ہے، خود اپنے آپ میں جکڑ گئے ہو. کہے میں جکڑے گئے ہو تھوکنے میں. یہ قرآن کہہ رہا وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ٹھوڑی تک آ گئے ہیں. کیا ہے زنجیریں؟ کس نے ڈالی ہیں زنجیریں؟ خود تو نے ڈالی، خود تو نے ڈالی. یہاں تک آ گئی ہیں. اب آ گئے تو اکڑ اتنا گیا ہے، نہ سامنے دیکھ سکتا، نہ پیچھے دیکھ سکتا، نہ داہنے دیکھ سکتا، نہ بائیں دیکھ سکتا. 5ویں امام نے کہا سامنے سے مراد مستقبل نظر نہیں آتا. تو وجہ کہنے فیوچر نہیں دیکھ سکتا. بیک کے مراد وہ ماضی سمجھ نہیں سکتا. رائٹ سے مراد اچھائیاں اس کی سمجھ میں نہیں آتی. لیفٹ سے مراد برا. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. تو مولا امام بہترین امام باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. لیس بینہ و بین خلقہ حجاب غیر خلقہ، سوائے اس کی اپنی خلقت کے اللہ اور انسان کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. خود اس کی ذات حجاب ہے، اس نے ڈال دیا ہے، اس نے پردے ڈال دیا ہے. احتجب بغیر حجاب محجوب واستطرق بغیر ستر مستور لا الہ الا هو الکبیر المتعال. ذات پروردگار بہت بلند ہے، رگ گردن سے قریب ہے. تم تلاش کرو. اور ذرا سا اچھا طور پہ سمجھنا ہے تو دعائے ابو حمزہ صومالی کا ٹکڑا ہے، بہت ہی خوبصورت. مولا فرماتے وَإِنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافَ، جو اللہ کی طرف جا رہا ہے اس کے لیے شارٹیسٹ ڈسٹینس. آج کل جی پی ایس لگاتے ہیں نا ابھی. جی پی ایس میں کیا کہتا ہے، وہ پہلے دیکھتا ہے کہ ٹائمنگ وائز دیکھتا ہے ٹرافک کہاں ہے، اور شارٹیسٹ دیکھتا ہے، اور اس میں پوچھتا ہے آپ کو کہ آپ جو ہیں یہاں پر پیسے والے روڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں یعنی جی آپ کو فری میں جانا ہے تو فری میں جانا ہے تو یہ راستہ ہے. تو وہ شارٹیسٹ ڈسٹینس تلاش کرتا ہے. تو انسان میں فطری آواز ہے کہ شارٹیسٹ ڈسٹینس تلاش کرے. تمہاری منزل اللہ ہے، شارٹیسٹ ڈسٹینس کیا ہے؟ صرف قدم اس کی طرف. ان الراحل الیک، اگر اللہ کی طرف قدم ہے تو سب سے شارٹیسٹ ڈسٹینس جو ہے ذات پروردگار کا. دعائے ابو حمزہ صومالی وَإِنَّكَ لَا تَحْجُبُ عَنْ خَلْقِهِ إِلَّا أَن تَحْجُبَهُمُ الْأَعْمَالِ. اللہ اور انسان کے درمیان کوئی حجابات نہیں ہے، اس کے ہی اعمال ہیں جو حجابات. جی اس کے گناہ ہیں جو اس کے درمیان حجابات بنے ہیں.
وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کن علیکم شہودا. جو بھی تم کرتے ہو، جو بھی تلاوت کرتے ہو، ایک کے بعد ایک کام کرتے ہو اور قرآن کی تلاوت کرتے ہو، یہ یاد رکھ لو کہ تمہارے عمل کے ساتھ ہم یا گواہ ہیں. بولے اعملوا فسیر اللہ عملکم، عمل کرو اس طرف، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. ایک مثال بہت ہی اچھی مثال ہے. کہتے ہیں کہ دیہات جو ہے پہاڑ کے دامن میں ایک دیہات، ایک بچہ شعور کے راستوں پہ آ رہا، جیسے 7-8 سال. ایک مرتبہ بچہ جو ہے باہر کھیلتے ہوئے، باہر سے روتے ہوئے گھر میں ماں کے پاس آیا. امی پہاڑ سے آواز آ رہی تھی I hate you، میں تم سے نفرت کرتا ہوں. میں نے کہا یہ پہاڑ سے آواز آ رہی تھی، یہ کیسے پہاڑ سے آ رہی؟ تو ذرا قصہ سنا تمہارا کیا ہے. کہ میں جب جا رہا تھا تو میں کچھ اپنے دل میں بولتا جا رہا تھا، مگر ایک مرتبہ میری زبان سے نکلا کیا ہے hate you. تو دیکھا ادھر سے بھی جی، تو یہ ریفلیکشن توجہ جی. میں نے ایک جیسے ہی کہا I hate you، ادھر سے بھی آواز آئی. پھر میں نے بلند آواز سے وہاں بھی آواز. ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، کل جب بجا ہے جانا تو کہنا I love you. توجہ بہت اچھی طرح سے. کل جب باہر جانا تو چیخنا کہ I love you. اب وہ باہر سے آیا خوشی خوشی، امی اور پہاڑ کہہ رہا تھا I love you. بیٹا وہاں سے کچھ آتا نہیں، جو نکالتے ہو. صلوات پڑھیے محمد صلی علی. وقت ختم ہو گیا، بس خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے. میں نے اس سال جو 40 کی عشاء جو پڑھا ہے ممباسا کینیا میں، قرآن و حسین کے عنوان سے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے انقلاب کربلا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو آیتیں پڑھی ہیں، ورد کی ہیں، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. کیوں امام نے ایک ایک آیت کو ایک مخصوص کربلا نکلتے ہوئے مدینے میں وہ آیت حضرت موسیٰ کے علیہ السلام کی پڑھی، اور آخری رخصت کے لیے آئے ہیں سید سجاد کو سینے سے لگایا. باپ کی حالت دیکھی نہیں گئی بیٹے سے. سید سجاد پوچھتے ہیں بابا آپ نواسے رسول اور آپ کے پیچھے یہ 30,000 کا لشکر، کیا مسئلہ کیا ہے؟ امام نے آیت کی تلاوت کی. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان کو پوری طرح سے گرفت میں لے لیا. شیطان استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. اب یہ لوگ اللہ کے ذکر کو بھلا چکے ہیں. جب اللہ کو بھلا چکے تو نواسے رسول کا کہاں سوال آتا ہے؟ جب اللہ کو بھلا چکے تو بچوں کے رونے کی کہاں آوازیں آتی ہیں؟ جب اللہ کو بھلا چکے تو یہ مصیبتیں کہاں نظر آتے ہیں؟ امام نے آخری وقت پہ یہ جملہ کہا استحوذ علیہم. آیت ہے سورہ قرآن کی آیت. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. بیٹا کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اسی لیے ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں رہی ہے. جو چنانچہ مولا کے لئے پوچھتے ہیں ہم بے دین ان بدلتوہا ہم بے شریعت ان غیرتوہا. میں نے کیا کیا تھا؟ دین میں تبدیلی لائی تھی. میرا بھی یہی سوال ہے، کیا دین میں تبدیلی لائی تھی؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی گڑبڑ کی ہے؟ ام بدین بدلتوہا ام بشریعت غیرتوہا. کیوں میرے پیچھے ہو؟ کوئی جواب دینے میں ان کے پاس جواب نہیں ہے. ایک ہی جواب تھا بغضاً لأبیک، تیرے باپ کی دشمنی. علی دشمنی نے سب کچھ بھلا دیا تھا، اللہ کی دشمنی تک پہنچا دیا. بس یہ وہ زمانہ ہے جب کہ قافلہ لوٹ کر آیا ہے، ایک مصائب کا ٹکڑا. خدا انشاءاللہ جاتے جاتے امید ہے کہ ہم کسی حد تک مصاب ہو کر کے جائیں. جناب زینب اس ذات کا نام ہے جس نے بتایا تھا کہ شہزادی نے کہا کہ میں کربلا کو جمیل دیکھتی ہوں. وما رأیتو الا
جمیلا. روز عاشور سے لے کر مدینے تک پہنچنے تک کہیں پر جناب زینب نے اپنے بچوں کا تذکرہ نہیں. جب بھی روئیں ہائے حسین ہائے علی اکبر ہائے عباس، کبھی اونا محمد کو یاد نہیں کیا. اس لیے کہ اونا محمد کی شہادت کے بعد دعا کی پروردگارہ یہ قلیل قربانیاں تو قبول فرما. اس کے بعد جب بھی گریہ کیا زینب نے، جب بھی یاد کیا ہے، بھائی کو یاد کیا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب قافلہ لٹ کر مدینے گیا ہے، زینب صحن خانہ میں بیٹھی، یا یہ کہ عید کے دن بچے تھے جو گلے مل رہے تھے، یا یہ کہ وہ چبوترا نظر آیا جس میں اون و محمد بیٹھا کرتے تھے. ماں کا دل تھا ابل آیا، کربلا کی طرف رک کر کے آواز دی، اے میرے بیٹو، میں نے جب سے کربلا چھوڑا ہے تمہارے لیے آنسو نہیں بہائے. آج میرا دل چاہتا ہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خدایا پروردگارہ شب جمعہ ہے، ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش. آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. بیماروں کو شفا دے. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. ہماری اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. شب جمعہ ہمارے مرحومین ہمارے دروازوں کی طرف دیکھ لیں. خدایا ہمارے مرحومین کو بخش دے، ان کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے. ان کو جوار ایمہ میں جگہ عنایت فرما. مراجع رہبر کے سائے ہمارے سروں کو سلامت رکھ. انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. حسن آپ لوگ آج کل دعا کیجیے، ایران کو چاہتے ہیں کہ ٹکڑوں میں بدل دیں. ہر طرف سے فتنے شروع کیے ہیں. خدایا پروردگارہ ان کے ان خبیث ارادوں کو انہی کی طرف لوٹا. مالک تو نے وعدہ ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، انک لا تخلف المیعاد. تیرے وعدے کو جلد سے جلد پورا فرما اور اس انقلاب کو امام مہدی کے آنے تک قائم و دائم رکھ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد.